آپ کی بزنس کا حسن ہے، جو گورنمنٹ کے بزنس کا حسن ہوتا ہے، وہ جتنی اپوزیشن بولے گی وہ اس میں آپ کی کریڈیبلٹی بڑھے گی۔ ہم نے تو بولنا ہی ہے، ہم ادھر نہیں بولیں گے تو ٹاک شو پہ بول لیں گے، ہم نے تو بولنا ہی ہے، لیکن ادھر جو بات ہوگی وہ آپ کی ایک آپ اس کو ویلڈ، ہماری یہ بات ہمارے حلقوں تک پہنچے گی۔ ادھر سے بھی اچھی باتیں ہوتی ہیں، یہ ضروری نہیں جو ادھر سے اچھی باتیں ہوں ان کو بھی آپ کو اڈاپٹ کرنا چاہیے۔ ضد برائے ضد والا پروگرام میرے خیال میں نہیں ہونا چاہیے، اور یہ چلنا بھی نہیں چاہیے۔ جو یہ ساری چیزیں ہیڈ کرتا ہے تو کیا سر وہ میں الفاظ میں بولنا نہیں چاہتا، وہ سخت الفاظ، کیا وہ اپنے کام سے اتنی وہ بددھیانتی سے اپنا کام کرتے ہیں کہ 5 روپے کی چیز وہ بنا کے اور 1 سال کے بعد ہمیں کہیں جی ہمیں تو یہ چیز 10 روپے میں پڑ گئی ہے۔ بندہ جب گھر کا سامان لینے جاتا ہے تو وہ بھی سر پوری ایک لسٹ بنا کے لے آتا ہے۔ یہ تو غریب عوام کا پیسہ ہے، اور اس پیسے کے ساتھ ظلم نہ کریں کہ اب ایک سر خود اب موقع فراہم کر رہی ہے یہ گورنمنٹ نگہبان آٹے کی صورت میں، اور یہ جس طرح نگہبان آٹے پہ یہ سارا کچھ چل رہا ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے، یہ میں ایک فگر آؤٹ کر دوں اپنے آنریبل منسٹر صاحب کو، کہ اس وقت تک جو آپ کا رمضان پیکج ہے 10 سے 15% لوگ صرف مستفید ہوئے ہیں۔ اب گودام بھرے پڑے ہیں سر، جا کے دیکھیں، ویڈیوز آ رہی ہیں، یہ میں کو اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، ویڈیوز اس وقت سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں کہ گودام آپ کے نگہبان آٹے کے سارے بھرے پڑے ہیں۔ جناب اسپیکر، میں اپنے آنریبل ممبر کی بات سے اتفاق کروں گا۔ اصل میں جو ہمارے 2-3 گھنٹے پہلے ضائع ہو جاتے ہیں نا، وہ بڑا ایک مسئلہ بنا ہوا ہے۔ تو ہمارے فارمر اسپیکر صاحب تشریف فرما ہیں، رانا اقبال صاحب، میں نے ان کے ساتھ بھی کام کیا ہے، اس وقت بھی میں اپوزیشن میں تھا۔ تو ایک یہ ہوتا تھا کہ یہ تشریف لے کے آ جاتے تھے، چاہے 2-4 ممبر، پھر اپوزیشن کے ممبر، چونکہ سپیچز وغیرہ اپوزیشن کی طرف سے زیادہ ہوتی ہیں تو کام شروع ہو جاتا ہے، تو آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ تو سمجھ آتی ہے، 2 گھنٹے سر اگر ہم کریں گے تو پھر آخر میں جا کے وہ سارا جب برڈن پڑتا ہے تو دونوں طرف سے پھر تلخی یا حالات اسی وجہ سے خراب ہوتے ہیں اور ماحول اسی وجہ سے خراب ہوتا ہے۔ تو میرے خیال میں آئندہ اس کا ہم سارے مل کے دوست خیال رکھیں گے سر۔ تو دوسری بات سر یہ ہے کہ کل کا جو ہوا تھا، کل ہماری بڑا اہم ہماری کٹ موشن تھی ایگریکلچر پہ۔ میں نے اسپیکر صاحب کو ریکویسٹ بھی کی کہ سر یہ 2 ہیں، آپ یہ کر لیں، زیادہ سے زیادہ 15-20 منٹ 25 منٹ لگے گی، لیکن انہوں نے بلڈوز کیا، ان کا اختیار تھا تو انہوں نے کر لی۔ عددی اکثریت آپ کے پاس ہے، اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں، بٹ یہ کوئی اچھا جسٹر نہیں ہوتا سر۔ یہ ہم نے اپوزیشن کو سر، اگر آپ جو اسمبلی کا حسن ہے، جو آپ کی بزنس کا حسن ہے، جو گورنمنٹ کے بزنس کا حسن ہوتا ہے، وہ جتنی اپوزیشن بولے گی وہ اس میں آپ کی کریڈیبلٹی بڑھے گی۔ ہم نے تو بولنا ہی ہے، ہم ادھر نہیں بولیں گے تو ٹاک شو پہ بول لیں گے، ہم نے تو بولنا ہی ہے، لیکن ادھر جو بات ہوگی وہ آپ کی ایک آپ اس کو ویلڈ، ہماری یہ بات ہمارے حلقوں تک پہنچے گی۔ ادھر سے بھی اچھی باتیں ہوتی ہیں، یہ ضروری نہیں جو ادھر سے اچھی باتیں ہوں ان کو بھی آپ کو اڈاپٹ کرنا چاہیے۔ ضد برائے ضد والا پروگرام میرے خیال میں نہیں ہونا چاہیے، اور یہ چلنا بھی نہیں چاہیے۔ تھینک یو سر۔ اچھا سر، میں آپ یہ سپلیمنٹری بجٹ جو ہے، جو ٹوٹل ڈیمانڈ ہے اس میں ووٹڈ جو بجٹ ہے اس کی جناب ڈیمانڈ بنتی ہے 617 ارب روپے، جو 247 ارب روپے وہ چارج آپ کا ہے، اس پہ چارج تو آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے آپ کا فیصلہ، ویسے بھی فیصلے ادھر عددی اکثریت پہ اور بلڈوز ہو کے ہو رہے ہیں تو یہ بھی ہو ہی جانا ہے۔ لیکن اس میں سب سے پہلے سر میں بات کروں گا آپ کے اریگیشن پہ۔ اریگیشن پہ اگر منسٹر صاحب کے پاس یہ بک ہے تو آپ صفحہ نمبر 13 سے 21 پہ جائیں تو ادھر 2-3 ہیڈ انہوں نے دیے ہیں جناب اسپیکر۔ پہلا جو ہیڈ ہے وہ ہے 6 ارب روپے کا، اور اس کے بعد کروڑوں روپے کے سبسیڈائز قرضے ہیں جو معاف کیے گئے ہیں، اور جو 6 ارب روپے ہے وہ ہے سر آپ کا اور میرا ایریا جو ہے سارا، آپ کے ایریا میں بھی میرے ایریا میں بھی جو فلڈ ایریا ہے اس پہ پیسے لگے ہیں۔ اچھا یہ سر بڑا ہی ایک عجیب بیوروکریسی کا ایک بڑا ایک کھو کھاتا ہوتا ہے سر۔ جب فلڈ آتا ہے یہ 6 ارب روپیہ میں نے آج دن تک نہیں دیکھا۔ جو میرے دوست دریا کے ساتھ ہیں، جو فلڈ ایریا میں ہیں، جن کے گاؤں یا جن کا حلقہ دریا کے ساتھ پڑتا ہے، تو آج دن تک فلڈ ایریا پہ پیسہ لگانا، اس کا مطلب سر یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کا فلڈ ٹائم، آپ کا دریا آگے نہ جائے۔ میرے خیال میں آج سے 10 سال پہلے
جو گاؤں تھا آج وہ دریا برد ہو چکا ہے, جو دریا کے کنارے گاؤں سے. یہ 6 ارب روپیہ سر جو لگا ہے, یہ 6 ارب روپیہ لگا ہے اسی خرچے کی مد میں. اس میں تفصیل نہیں دی گئی. ان خرچوں میں کوئی تفصیل نہیں ہے کہ کون سا ڈسٹرکٹ ہے, کون سا ایریا ہے, یہ پیسہ کہاں پہ لگا ہے. یعنی یہ آپ نے ایک لگا دیا ہے کہ یہ فلڈ ایریا کے لیے ہم نے دیا ہے. اس میں یہ میں نے اپنے آنریبل منسٹر کی رہنمائی کرنے کے لیے یا ان کی مدد کرنے کے لیے یہ میں نے ان کے صفحہ نمبر بھی سپلیمنٹری جو بک ہے اس میں لکھ دی ہے کہ ان کو ذرا چیک کر لیں کہ یہ اس طرح کا اگر بندر بانٹ دے کہ آپ نے 10 روپے آپ نے لگایا اسٹیمیٹ ایک چیز کا, آپ کا 6 ارب روپیہ زیادہ لگ رہا ہے جناب اسپیکر. یہ کوئی مذاق نہیں ہے, یہ پیسہ عوام کا پیسہ ہے, یہ تو ہمارا پیسہ تو ہے نہیں. ہم ادھر بیٹھے ہیں, ہم باتیں کر کے چلے جاتے ہیں. یہ 6 ارب روپے کا ہمیں مکمل حساب چاہیے. عدلی اکثریت میں آپ نے کر لینا ہے, لیکن یہ میرے ٹریننگ بینچز والے بھائیوں کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ یہ اتنے پیسے جو بیوروکریسی مانگتی ہے ہمارے سے, کہ ہم نے اسٹیمیٹ لگایا ہے 10 روپے, خرچہ ہو گیا 15 روپے, جو 5 روپے سپلیمنٹری مانگا جا رہا ہے. کیا سر اس وقت ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ 10 روپے خرچہ ہے یا 15 روپے خرچہ ہے؟ پہلے یہ نہیں مانگ سکتے تھے. تو ایک تو ہمیں یہ چاہیے کہ اس کا بھی پتہ کرنا ہے کہ یہ ہمیں کہاں سے کس طرح خرچہ ہوا ہے. یہ 6 ارب روپے کی خطیر رقم ہے. آپ نے ایک اسٹیمیٹ لگایا ہے, آپ کی فیزیبلٹی رپورٹ بنتی ہے, آپ کی ایگزیکیوشن ہوتی ہے, آپ کا یہ سارا کام ہوتا ہے. اس کے بعد بھی آپ 6 ارب روپے مانگ رہے ہیں, اور وہ بھی 6 ارب روپے اس جگہ پہ مانگ رہے ہیں جہاں پہ کوئی ہمارے پاس ثبوت نہیں رہتا. جناب اسپیکر, جس ایریے میں ایک فلڈ آتا ہے وہاں پہ پھر اگلے کام کا کوئی ثبوت نہیں رہتا. پچھلے سال والے کام وہ بہ کے ساتھ چلے جاتے ہیں اور پیسہ بھی چلا جاتا ہے. تو میرے خیال میں یہ ہمیں ضرور اس پہ یہ دیکھنا چاہیے. اور دوسرا سر یہ ہے, یہ سبسڈائز ہے, قرضہ معاف اور انہوں نے پیسے سبسڈائز کیے ہیں. اب لون جو رائٹ آف ہوا ہے اس محکمے کے اندر, اب یہ جو لون رائٹ آف ہوا ہے سر, یہ تقریباً کو 60 سے 80 کروڑ روپے بنتے ہیں. اب اس کی کلیریفیکیشن یہ ہونی چاہیے کہ یہ کس کیٹیگری سے لون معاف ہونا شروع ہے. یا آپ نے سبسڈائز کیا ہے کسی کو, اگر کوئی غریب آدمی ہے, کوئی غریب ملازم ہے, کوئی امپلائی ہے, دیٹس گڈ. اگر آپ نے سبسڈائز اور لون ہی رائٹ آف 19 یا 20 گریڈ کے آفیسر کو کیا ہے جناب, تو پھر تو وہی بندر بانٹ ہے بیوروکریسی کی. تو اس کی کلیریفیکیشن جناب ضرور ہونی چاہیے. اور یہ بھی میں آپ کو پیج نمبر بھی بتا دوں, یہ پیج نمبر ہے 13-221. جناب منسٹر صاحب میری طرف گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں, لیکن میں ان کی اسسٹنس کر رہا ہوں, بھائی ہیں, تو یہ ذرا چیک کر لیں گے تو ان کی گورنمنٹ کی جو کچھ ساکھ بچ گئی ہے اس میں تو شاید تھوڑی سی نکل آئے. تو اگلے سر ہے ان کا ریپیئر اینڈ مینٹیننس. یہ بھی وہی ہے سر جس کا میں آپ کو عرض کر چکا ہوں. ان کی انہوں نے قسطیں بنائی ہیں. اب ایک قسط ہے 47 کروڑ روپے کی, ایک قسط ہے 17 کروڑ روپے کی, ایک قسط 16 کروڑ سم تھنگ کی ہے. یہ کو 1 ارب روپے کے نزدیک ہے سر. اچھا, یہ ریپیئر اور مینٹیننس دو شعبے جو ہوتے ہیں نا سر, میں اس پہ بھی آگے بات کروں گا. یہ جو ہوتے ہیں اس کے ریپیئر اور مینٹیننس کے بڑے گھپلے ہوتے ہیں جناب. ریویمپنگ ہو گئی, ریماڈلنگ ہو گئی, اس میں گھپلے ہی گھپلا ہوتا ہے. تو کم از کم ہمارے منسٹر صاحب یہ ضرور پوچھیں کہ یہ آلموسٹ کو 1 ارب روپے کی یہ ریپیئر اور مینٹیننس ہے, یہ کہاں سے ہوئی ہے. اور یہ جو آپ کا قرضہ ہوا ہے, یہ جو سبسڈائز آپ نے کیا ہے, یہ کس کس کو کیا گیا ہے. ان جو ملازم ہیں ان کی شرح میں بتائی جائے کہ اگر آپ گریڈ 1 سے گریڈ 5, 6, 7 تک کرتے ہیں تو غریب لوگ ہوتے ہیں, جائز بات ہے. اگر آپ یہ رائٹ آف بھی کر رہے ہیں یا آپ سبسڈائز بھی کر رہے ہیں اور کر آپ رہے ہیں 18, 19, 20, 21, 22 گریڈ کے آفیسرز کو, تو میرے خیال میں تو سر یہ سارا ایک سنگین جرم ہے. اور آپ اریگیشن ایک بڑا ٹیکنیکل محکمہ ہے. میں سر یہ بڑی آپ کو ایک میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ کے ایک اوورسیئر سے لے کے, ایک سپروائزر سے لے کے, ایک سپرنٹینڈنٹ انجینئر تک, اور آپ کے جو آپ کے چیف ہوتے ہیں اس تک, پھر آپ کے سیکرٹری ہوتے ہیں, ایڈیشنل سیکرٹری ہوتے ہیں, سیکرٹری, اس کے اندر آپ کا ایک سیکرٹری فائنانس ہوتا ہے,
जो ये सारी चीजें हेड करता है, तो क्या सर वो मैं अल्फाज मैं बोलना नहीं चाहता, वो सख्त अल्फाज, क्या वो अपने काम से इतनी वो बदध्यानती से अपना काम करते हैं कि 5 रुपए की चीज वो बना के और 1 साल के बाद हमें कहें जी हमें तो ये चीज 10 रुपए में पड़ गई है। इस तरह तो सर आम दीवार बनाने वाला मिस्त्री भी कोई नहीं करता, जिस तरह ये हुकूमती पैसा और खजाने के साथ और अवाम के पैसे के साथ ये कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में आपकी गवर्नमेंट है, मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इसका पूरी तरह ऑडिट करवाएं। मैं ये जितना आपका ये बजट है सर, ये बजट ऑडिट के काबिल है, सप्लीमेंट्री बजट, ये वो लल्ले तलल्ले हैं सर। हाउस को ऑर्डर करेंगे तो बात होगी, नहीं तो फिर ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। सर ये जितने लल्ले तलल्ले हैं ये उस गवर्नमेंट के हैं जिसके पास कोई मैंडेट नहीं था, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जायज हुकूमत को गिरा के नाजायज तरीके से इधर आए थे। ये वो खर्चे हैं सर। तो इन पे मेरा तो यही मेरी बल्कि ये मिनिस्टर साहब से ये डिमांड है और हमारी जो हमारे बेंचेस के लोग हैं उनकी तरफ से, जो हमारे ऑनरेबल मेंबर्स हैं उनकी तरफ से ये मिनिस्टर साहब से ये डिमांड है कि आपका जितना सप्लीमेंट्री बजट है वो आप ऑडिट करवाएं और उसकी डेप्थ में जाएं। ये कोई नहीं है कि आप हेड में ये लिख दें कि ये 20 रुपए लग गए जी, कहाँ लग गए। बंदा जब घर का सामान लेने जाता है तो वो भी सर पूरी एक लिस्ट बना के ले आता है। ये तो गरीब आवाम का पैसा है और इस पैसे के साथ इतना जुल्म ना करें कि अब एक सर खुद मौका फराम कर रही है ये गवर्नमेंट निगहबान आटे की सूरत में, और ये जिस तरह निगहबान आटे पे ये सारा कुछ चल रहा है। अब आपको पता है, ये मैं एक फिगर आउट कर दूं अपने ऑनरेबल मिनिस्टर साहब को कि इस वक्त तक जो आपका रमजान पैकेज है 10 से 15% लोग सिर्फ मुस्तफीद हुए हैं। अब गोदाम भरे पड़े हैं सर, जाके देखें, वीडियोज आ रही हैं, ये मैं को अपने पास से नहीं कह रहा, वीडियोज इस वक्त सोशल मीडिया पे चल रही हैं कि गोदाम आपके निगहबान आटे के सारे भरे पड़े हैं। तो एक तो सर मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, दूसरा क्योंकि सप्लीमेंट्री बजट है इस पे ज्यादा मेरे दोस्तों ने भी बोलना है, तो मैं एक सर पुलिस पे हम आ जाते हैं। हमारा चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस वक्त हमारा पुलिस के साथ बड़ा लव अफेयर चल रहा है जनाब स्पीकर, हमारे साथ उनको बड़ा प्यार है, हमें बिल्कुल स्पेयर नहीं करते कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं, हमारे साथ साथ होते हैं, हमारी हरकत और सकनात पे ये पूरी नज़र रखते हैं। अभी काली को एक जमानत हुई है, हमारी दो वर्कर्स, हमारी जो नहत्ती 2 खवातीन की, तो उनको मियाँ वाली की पुलिस लेने आ गई है। यानी एक औरत इतनी खतरनाक और इतनी वो कोई क्रिमिनल औरत के एक इधर उसने एक ऑफेंस किया है शादमान में, और मेरा इधर से मियाँ वाली मेरा घर 415 किलोमीटर है जनाब स्पीकर, और फिर उसी टाइम एट द सेम डे वो उधर जाके मियाँ वाली में जाके भी वो हंगामा राई कर रही है। तो FIR उस पर दर्ज हो गई जिस तरह FIR दर्ज हो रही है। तो सर इसमें 10 अरब रुपए में आपने, जनाब स्पीकर आपकी तवज्जो पहले चाहूंगा, 10 अरब रुपए में सर आपने ग्रांट्स में, और इसमें भी एक सेकंड, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। मेरी तमाम मोअज़्ज़िज़ अरकान से गुजारिश है, दोनों तरफ से, अपोजिशन बेंच से भी और ट्रेजरी बेंच से भी, कि भी जिन हजरात ने अगर खुश